बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी के इस मोड़ पर जब बालों पे चांदनी जो है वो नजर आनी शुरू हो गई है और जो बच्चे हैं वो जवान हो गए हैं, तो पीछे मुड़कर जब इंसान देखता है तो उसको अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने स्कूल के दोस्त, अपने गली मोहल्ले के दोस्त उसे बहुत इंस्पायर करते हैं, याद आते हैं। और उसके दिल में ये तजस्सुस भी पैदा होता है कि मैं उनसे राब्ता करूं किसी तरह से, क्योंकि उसका बचपन वहीं बिखरा पड़ा होता है। ये इंसानी जिबिल्लत है। और मैं चूंकि जैसा आपके इल्म में है कि लिखता भी हूँ, अफसाने भी लिखता हूँ, शायरी भी कभी कभार कर लेता हूँ, और यूं मैं भी इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो दोस्तों का एक गुलदस्ता दिया है, बाकमाल मेरे दोस्त हैं, और उनसे जब राब्ता होता है तो बड़ी खुशी होती है। यहाँ मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ कि कितने सदाबहार थे तोहफे खलूस के, मैं दौरे खज़ां में भी महकता रहा हूँ। जब तन्हाई इंसान को मिलती है तो फिर डेफिनेटली उसने पीछे मुड़कर देखना होता है, तो फिर उसे अपने बचपन के दोस्त, अपने साथी बहुत याद आते हैं। अल्लाह ताला ने यह निज़ाम ही ऐसा रखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं, और जो जिसका कोई दोस्त है वो तो बड़ी उसके लिए तो ब्लेसिंग है। मैंने अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारी है, मेरी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों का बड़ा रोल रहा है। हमेशा उन्होंने मुझे मोहब्बतों से नवाजा और मुझे हर हवाले से मेरा जो है ना वो मुझे ये कहने में आर नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर हवाले से, मेरी एजुकेशन में, मेरे बाकी मामलात में भी। मेरी ये खुशकिस्मती कि मेरे साथ आज मेरे स्कूल के क्लास फेलो, हमने गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा से इकट्ठे मैट्रिक किया और हम स्कूल में इकट्ठे थे। आज ये अपने ऑफिशियल विज़िट पर लाहौर तशरीफ़ लाए तो इन्होंने इस नाचीज़ को भी इस काबिल समझा, मुलाकात हमारी हुई। तो मैंने कहा कि कैमरे की आंख में दोस्त के साथ ये मुलाकात जो है ना, इसको जो है ना वो हम महफूज कर लें। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा हर इंसान के अंदर होता है। जब उसे याद आता है माजी, मेरी लाइफ का कुछ पैटर्न इस तरह से रहा कि मेरे आबाई शहर लाहौर है और हमारी जो फैमिली है पिछले 500 साल से लाहौर में रह रही है। लेकिन सरगोदा आप अक्सर सुनते हैं, बल्कि मेरे 4 यूट्यूब पे क्लिप्स हैं, वीडियोज़ आधे आधे घंटे की, पौने पौने घंटे की, जिसमें मैंने सरगोदा की यादों के नाम से 4 वीडियोज़ बनाई थी जब कोरोना का दौर चल रहा था। तो सरगोदा में मेरे मामू जान, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे, वो थे, उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से अपने पास ले गए और मैं वहीं पे फिर मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा। तो गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में मोहतरम सैयद असरार शाह साहब मेरे क्लास फेलो थे। इनसे भी राब्ता मेरा लास्ट ईयर तकरीबन हुआ, बड़े अरसे के बाद, 30 साल के बाद, 30 ईयर्स के बाद, 30 साल बाद मिले और इतना मज़ा आया। हम इतनी देर फिर फ़ोन पे बातें करते रहे, दोस्तों से राब्ते हुए और इतनी तवानाई मिलती है दोस्तों जब बंदा पुराने किसी साथी से मिलता है कि यानी 30 ईयर्स, 3 दहाइयों का कम्युनिकेशन जो गैप है, जो आपस में बातचीत नहीं हुई, वो भी हमें नहीं महसूस हुआ। हम उसी तरह ही मिले हैं जिस तरह हम स्कूल में मिलते थे और इन्होंने भी मुझे उसी तरह मोहब्बतों से नवाजा। तो आज हम इनसे इनके जज्बात पूछते हैं। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और ये मेरी खुशी इतनी इसलिए है कि मैं हमेशा जो है, मेरा अपना मजाज है कि मैं दोस्तों के साथ कोशिश करता हूँ कि राब्ता रखूँ, और अल्लाह का शुक्र है इसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं मिलता रहता है कोई ना कोई दोस्त, तो फिर हमें राब्ता मिल जाता है। आप कुछ हमारी जो स्कूल की यादें हैं, अपने क्लास फेलोज़ के हवाले से
اساتذہ اکرام کے حوالے سے وہ شیئر کریں تاکہ وہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو لیں، اور ہم بھی اسے دیکھیں، ہمارے دوسرے دوست بھی دیکھیں، اور ہمارے بچے بھی اس کو دیکھیں۔ ماشاء اللہ جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب اس لیے زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پرائمری کے بعد ہائی اسکول میں جو ٹیچر ملے وہ اتنے عظیم ٹیچر تھے جو آج کے دور میں کہیں بھی نہیں مل سکتے۔ بے شک۔ اور ان استادوں نے ہمیں اتنے پیار محبت سے پڑھایا، لیکن جو ہمارے کلاس فیلوز تھے، دوست تھے، وہ بھی انہی ٹیچروں، انہی اساتذہ کرام کی وجہ سے انتہائی مخلص اور انتہائی پیار کرنے والے لوگ تھے، اور وہ ہمیں تا حیات نہیں بھول سکتے۔ بے شک۔ ہم نے جو ان کے ساتھ بچپن گزارا اور جتنی محبتیں انہوں نے ہمیں دی یا ہم نے انہیں محبتیں دی، وہ نہیں بھولیں گے، انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ اور جیسے جیسے وہ ملتے ہیں یا جیسے جیسے ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی یادیں آتی ہیں، تو ہم انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ان سے مل کے ہمیں دلی سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اور ان سب کا مایا ناز دوست جو ہیں وہ آپ اشرف عاصمی صاحب ہیں، اور جنہیں دیکھ کے ہمیں انتہائی خوشی ملی ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے محنت کی ہے اور آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج پورے پنجاب میں آپ کا نام پہچانا جاتا ہے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ریسپیکٹ اور اتنی عزت سے نوازا ہے۔ آپ ہمارا مان ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی سارے دوست بھی ہمارا مان اسی طرح رکھیں۔ شاہ جی، جب ہم نے 9th اور 10th کلاس میں تھے، اور جو دوست ہمارے ساتھ تھے ان کا کچھ ذکر کر دیں، ان کو کوئی نام لے دیں تاکہ ان کا بھی تذکرہ یہاں پر ہو جائے۔ وہ اصل میں نا جیسے عطا اللہ سے میری ملاقات 1984 کے بعد نہیں ہوئی، خالد سے بھی نہیں ہوئی، لیکن فون پہ رابطہ ہوا میرا۔ ہاں جی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عطا اللہ بھٹی صاحب ہیں، مظہر سیال صاحب ہیں، خالد حیات لاٹھی صاحب ہیں، شفقات امان تھے، وہ ہمارے ساتھ 9ویں میں آئے تھے۔ ہاں جی بالکل۔ اور اس کے بعد پچھلے دنوں مجھے ایک خبر ملی تھی بڑی افسوسناک کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے عبید اللہ جاوید، ہاں جی، ان کا وصال ہو گیا۔ ہاں جی، ہاں جی، وہ عبید اللہ دین کالونی جوہر کالونی میں باہر رہتے تھے۔ ہاں جی، ہاں جی، مجھے ان کے نا کزن کا فون آیا کہ وہ ایک دفعہ میرے پاس ہائی کورٹ تشریف لائے تھے، تو بڑا تکلیف، بڑا دکھ ہوا کہ ہمارا دوست جو تھا بڑا فعال، بڑا بھاگ دوڑ کرنے والا تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ تو شاہ جی، آپ ہمارے جو بچے ہیں، اس عہد کے بچے جو ہیں، جس عہد میں اب ہم جی رہے ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں کہ کس طریقے سے ان کو زندگی گزارنی چاہیے؟ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دو ہی راستے ہیں، ایک حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے۔ اور حسینیت جو ہے، اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، اجاڑ دیا گیا ہر چیز۔ عام بندہ دیکھے تو کہتا ہے یار یہ تو شہید ہو گئے، انہوں نے تو ظاہری طور پر تو شکست ہو گئی، لیکن وہ کیا ہوا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ جو ظاہری لگتی ہے کہ ان کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی، اور آج دیکھیں آپ کہ حسینیت جو ہے وہ زندہ باد ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نوجوان نسل کو بھی یہ میسج دیں اس حوالے سے کہ انہیں کس طرح اپنی لائف کو جو ہے نا وہ مثبت بنانا چاہیے۔ میرا آپ کی بات کے مطابق اپنے بچے، تمام بھائیوں کے بچے، بلکہ پوری قوم کے بچوں کے لیے یہ میسج ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ کا سہارا مت دیں، بے شک، اور ہمیشہ اپنے بڑوں کا یا سفید والوں کا احترام کریں۔ بے شک، بے شک۔
اور انشاءاللہ تعالی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اگر آپ نے یہ 2 کام کر لیے، حق اور سچ کا ساتھ دے لیا، تو پوری زندگی آپ کو کبھی پریشانی یا شرمندگی نہیں ہوگی. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ کے یہ چند لمحات کی جو گفتگو ہے میرے لیے جو ہے وہ کسی ٹانک سے کم نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشیاں ہوتی اسی لیے کہ ان کو بانٹا جائے. تقسیم کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں. محبتیں جو ہیں وہ جتنی ہم دیں گے اتنی ہی بڑھتی چلی جائیں گی. اور آج آپ کو ملنے کے بعد جتنا وہ مجھے ریکال ہوا ہے سارا، اور میں اپنے آپ کو ابھی بھی وہ سرگودا کی انہیں گلیوں بازاروں میں پا رہا ہوں، تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی. دوستو، یہ جو بچپن ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا ایسٹس ہوتا ہے. اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشا جی کی اس نظم سے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں، ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا. میلہ لگا تھا عجب شان سے، جی آتا تھا ایک ایک شے پہ مگر پاس پیسے نہ تھے کچھ مول لے نہ سکا. لوٹ آیا لیے دل میں حسرتیں سینکڑوں، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں. خیر، محرومیوں کے وہ دن تو گئے، آج میلہ لگا ہے اسی شان سے. آج چاہوں تو ایک ایک دکان مول لوں، آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں. واہ نارسائی کا اب جی میں دھڑکا کہاں، پر وہ ننھا سا چھوٹا سا لڑکا کہاں. واہ. تو یہ یادیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، اور یہ انسپائریشن ہے جو کہ ہمیں روٹین کی جو ہم نے اپنی میکینیکل لائف رکھی ہوئی ہے، بھاگو، ہجان انگیزی، پیسہ، دولت، سٹیٹس، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہی محبتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں سکون ملتا ہے. اسی انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسرے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے. اللہ پاک ہم سب کا حامل ناصر ہو. خدا حافظ.